اور سے عبداللہ، آپ سنائیں پیپر کیسے ہو رہے ہیں آپ کے؟ شکر اللہ کا ٹھیک ہو. میرا تو صرف ایک ہوا ہے. کل اچھا ہی اپلوڈ کر دیا. اچھا، ابھی بس ایک ہوا ہے؟ ابھی صرف ایک ہوا ہے عید سے ایک دن پہلے تک، باقی عید کے بعد ہے سر. اچھا، مطلب عید کے بعد ابھی شروع ہی نہیں ہوئے؟ یہ کل ہے پہلا. کل ہے پہلا. ختم کب ہونے ہیں آپ کے؟ یہ 5 جولائی کو. 5 جولائی. کافی لیٹ ختم ہونے والا ہے. کافی گیپ آ گیا تھا. دھرنا تو ختم ہو جانا ہے. جی باقی وہ روڈ سائڈ پہ تو میرے خیال سے کنٹینیو کریں گے. ہم، چلیں دیکھ لیتے ہیں اور 2 منٹ، پھر ہم اپنا سٹارٹ کرتے ہیں. مغرب کا بھی ٹائم تھا نا دراصل. آئی تھنک سو کہ مغرب میں بزی ہوں گے. نویرہ، آپ فیصل آباد میں کہاں سے ہیں؟ سمنا آباد والی سائڈ سے ہیں؟ صحیح ہو گیا. چلیں، ابھی 8 بجے ہماری آپ کو پتہ ہے کائرو پریکٹس کی کلاس بھی ہے تو سمجھ میں ریکارڈ ہوگا. جی جی ریکارڈ کر رہے ہیں. چلیں ہم اپنا سٹارٹ کرتے ہیں آج کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈپلومیٹک اسٹریٹجیز آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں سب سے پہلے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ڈپلومیسی کہتے کسے ہیں اور ڈپلومیٹک اسٹریٹجیز کیوں اختیار کی جاتی ہیں. اس کے بعد پھر ہم سیرہ سے اس کی کچھ ایگزامپلس دیکھیں گے. تو فرسٹ آف آل اگر آپ ڈپلومیسی کو دیکھیں تو ڈپلومیسی ہوتی ہے بیسیکلی آپ کی وداؤٹ اینی فزیکل فائٹ آپ اپنے اسکلفل مینجمنٹ سے ہی جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں، اگر یہ بھی انڈیویجول لیول پہ ڈیفائن کر رہا ہوں ڈپلومیسی کو، کہ آپ کی اسکلفل مینجمنٹ آپ کے ارد گرد لوگوں کے ساتھ کہ آپ کا پیس مینٹین رہے اور آپ کے تعلقات جو ہے وہ بڑھ جائیں، آپ کا زون آف انفلوئنس انکریز ہو جائے اینڈ یو آر ڈوئنگ ایوری تھنگ، اور آپ ایک کہہ لیں کہ ان کو ان کے لیڈرشپ میں آ جائیں وداؤٹ ہیونگ آ فزیکل فائٹ. ٹھیک ہے. اور جب ایک ڈپلومیٹک اسٹریٹجی کی بات کی جاتی ہے نا تو یہ کنٹریز اور یہ گورنمنٹس آپس میں کرتی ہیں بیکاز آف دیئر انٹرسٹ کہ ان کا جو ایک انفلوئنس ہے وہ انکریز ہو جائے. دوسرا یہ کہ وہ پاور میں آ جائیں وداؤٹ اینی فائٹ، اور پھر اس میں یہ کہ ان کا جو آبجیکٹیو ہے وہ جو دوسرے ملک ہے وہاں کے لوگوں تک بھی پہنچ جائے. ٹھیک ہے. اور جو ایک کلچر ہے، جو ایک فلاسفی ہے، وہ آپس میں گورنمنٹس کی مکس ہو جائے اور آپ آہستہ آہستہ ان کو ٹیک اوور کرتے ہیں اینڈ دین جو ہے آپ کو تھوڑی سی ایفرٹ کے بعد آپ مکمل اس کنٹری پہ کہہ لیں کہ عبور حاصل کر لیتے ہیں. بٹ فزیکل فائٹ تو نیسیسری ہے مطلب ایک کنٹری کو ٹیک اوور کرنے کے لیے، بٹ اس کو جتنا منیمائز کیا جا سکتا ہے وہ ڈپلومیٹک اسٹریٹجی کے تھرو ہم کرتے ہیں
کہ ہم اس کا اکنامیکل جو لینڈسکیپ ہے، پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے، وہ سمجھتے ہوئے پھر ہم جو ہے وہ یہ چیزیں اختیار کرتے ہیں. تو یہ جو ڈپلومیٹک اسٹریٹجیز ہیں، یہ بیسیکلی آپ کے جو کمیونیکیشن سکلز ہیں، جو آپ کے نیگوسیشن سکلز ہیں، جو آپ کی کریٹیکل تھنکنگ ہے، آپ کی پرابلم سالونگ ہے نا، اس کی بیس پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جتنی آپ کی ٹیکٹکس، جتنی آپ کی اسٹریٹجیز، جتنی آپ کی جو اسٹریٹجک پلاننگ ہے، کریٹیکل تھنکنگ ہے، جتنی آپ کی پرابلم سالونگ بہتر ہے، جتنی آپ کی کمیونیکیشن سکلز بہتر ہیں، اتنا اچھا جو ہے نا وہ آپ اس ڈپلومیسی کو لے کے چلتے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو ہم دیکھیں نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگی محاذہ پہ تو فرنٹ پہ ملتے ہی تھے، بٹ ڈپلومیٹک اگر آپ ریلیشنز کی بات کریں تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایز اے فرنٹ مین نظر آتے ہیں. اب جو آج ہم نے پہلا اصول پڑھنا ہے نا، اس کو پڑھنے سے پہلے ہم تھوڑا ایک اوور ویو کر لیتے ہیں. بیسیکلی جتنی بھی ملٹری اسٹریٹجیز ہیں اور جو ڈپلومیٹک اسٹریٹجیز ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، وہ ہمیں ہجرت کے بعد کی ملتی ہیں. یعنی جو مدنی دور ہے نا، جو مدینہ کا ٹائم پیریڈ ہے، اس میں ہمیں یعنی پیک پہ ملتی ہیں ڈپلومیٹک اسٹریٹجیز بھی اور ملٹری اسٹریٹجیز بھی. تو مدینہ کے دور کا اگر آپ ایک اوور ویو لیں، جو 10 سال ہیں ان کا، تو پہلے سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا مدینہ میں آ کے؟ فرسٹ تھنگ جو آپ نے مدینہ میں آ کے کی تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے مدینہ کی اسٹیٹ بنائی. مدینہ کی اسٹیٹ بنانے کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کیا کہ اس اسٹیٹ کا جو زون آف انفلوئنس تھا وہ بڑھانا شروع کیا. اپنے جو مدینہ کے اندر کے علاقے تھے، مدینہ کے اندر کے قبائل تھے، ان کے ساتھ الائنسز بلڈ کرنا شروع کی. دین سیکنڈ ایئر آف ہجرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے جو باہر کے قبائل تھے، مدینہ کے جو ارد گرد کے قبائل تھے، ان کے ساتھ بھی الائنسز بلڈ کی. اینڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایک مدینہ کے اندر بھی مکمل کنٹرول لیا اور باہر بھی مکمل کنٹرول لیا. پورے مکہ کو باہر سے مکمل طور پہ گھیرے میں لے لیا تھا کہ اس کا جو معاشی سطح پہ اس کو کمزور کیا. اس کے جو ارد گرد کے قبائل تھے ان کے ساتھ الائنسز بلڈ کر لی ہوئی ہیں. اپنے ایک ٹیرر بٹھا دیا تھا ان کے دل میں. مکہ کو فتح کرنے سے پہلے ہی جو ہے نا اس کو مکمل طور پہ گھیرے میں لے لیا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر آپ تیسرا جو دور ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وفد بھیجے تھے نجد کی طرف اور ذات الرقا اور پھر جو ہے وہ کرادہ کے مقام پہ. دوسرے سال میں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ساؤتھ ویسٹ آف مدینہ تھا ان کے ساتھ اپنے جو ٹائز تھے وہ مضبوط کیے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا کہتے ہیں اس کو، یہ کرکرات القدر جو ہے، یعنی جو یہ پانی والا پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹیک اوور کیا تھا، جو یہ بحر احمر کے قریب تھا، تو اس کے اگینسٹ پراپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ملٹری آپریشن کیا تھا دوسرے سال میں. ٹھیک ہے، اور جو پورا پانی والا سسٹم تھا نا وہ آپ نے ٹیک اوور کر لیا تھا. چوتھے سال میں اگر آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وفد بھیجنا شروع کیے تھے مدینہ کی مشرقی سائڈ پہ اور پورے نجد میں. اور پانچویں سال میں دیکھیں تو ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایکسٹریم نارتھ آف عربیہ تھا نا، وہاں پہ بھی اپنے جو وفد تھے وہ بھیجے تھے، اپنے مہمات چلائی تھی. اور جماعت جو حضرت ابو جندل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت تھی، ٹھیک ہے، وہاں تک جو ہے نا وہ یعنی ایکسپینڈ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ مہمات کو. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے جو مکہ کے بارڈرز تھے نا ان کو بھی اسلامک ٹیریٹری میں لینا شروع کر دیا تھا. اور اگر آپ چھٹے سال کو دیکھتے ہیں نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عثفان کا علاقہ ہے وہاں کی طرف اپنی مہمات چلائیں اور نجد کی طرف جو ایسٹ آف مدینہ ہے اس کی طرف وہاں پہ فوکس کیا. 7ویں سال میں ایک بڑا امپورٹنٹ واقعہ ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیبر ہے اس کو مکمل کنٹرول میں لے لیا تھا لیگلی طور پہ اپنے. ٹھیک ہے، وادی القرا کو اپنے مکمل لیگل کنٹرول میں لے لیا تھا، فدق کے مقام کو اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا. اور اسی طرح پھر آپ نے مزید مہمات نجد کی طرف چلائی تھی. اور اسی 7ویں سال ہی بحرین اور عمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مکمل لیگل طور پہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ کی ریاست کے انڈر آ جاتے ہیں، تو وہ بحرین اور عمان بھی آپ نے 7ویں سال میں جو ہے نا وہ اپنے انڈر لے لیا تھا، اور جو اس طرح جو ایک وہ ریاست تھی وہ بڑھتی جا رہی تھی۔ 8ویں سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فورسز تھی، جو مسلم فورسز تھی، 8ویں سال میں نا مکہ فتح ہو گیا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ جب مکہ فتح ہوا نا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مہم فلسطین کی طرف سٹارٹ کی تھی۔ فلسطین کی طرف کچھ وفد بھیجے تھے، اور فلسطین میں اس کے بعد جو 9واں سال آتا ہے نا، اس میں جو یمن کا علاقہ تھا وہ مکمل ٹیک اوور کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی یہ ہو گیا تھا کہ 9ویں سال میں جو یمن تھا اس کو لیگلی جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک اوور کر لیا تھا، اور اس کے بعد آپ نے فردر جو ہے وہ فلسطین کے جو ایلا کا علاقہ ہے، جربہ اور یہ مکنا، ان کی طرف بھی اپنے وفد بھیجے، اور اس جو 9واں سال ہے نا ہجرت کا، اس کو بیسیکلی وہ وفد یا سفیروں کا سال بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ سال تھا کہ جس میں نا پورے گروہ کے گروہ جو ہے نا وہ اسلام قبول کر رہے تھے۔ مطلب ایک پورے کا پورا گروہ آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ نا اسلام قبول کر لیتا تھا۔ یہ مطلب وہ اسٹیج تھی کہ جو وہ سورہ نصر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو یہ وہ ٹائم پیریڈ تھا کہ جب فوجیں داخل ہو رہی تھیں اسلام کے اندر، اور پورا ایک جو ایریا تھا جو ساؤتھ آف عراق تھا، اور جو فلسطین کا کچھ پارٹ تھا، اور پورے عرب سے جو ہے نا وہ وفد کے وفد آ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے۔ اور 10ویں سال میں یمن کے کچھ پہاڑی علاقے اور عدن کے کچھ علاقے انہوں نے مکمل طور پہ سرنڈر کر دیا تھا اسلام کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا، اس ٹائم پہ جو گیدرنگ تھی وہ 100,000 پیپل کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اتنا 10 سال کے اندر اتنی بڑی اماؤنٹ کرنا، کہ جب ہجرت کر کے آئے ہیں تب آپ دیکھیں کتنے تھوڑے تھے، اور 10 سال کے عرصے میں اتنا ایک ہیوج نمبر پروڈیوس کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور 11ویں سال کے تیسرے ماہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا تھا، وصال ہو گیا تھا۔ تو اب جو پہلا کنسیپٹ ہے نا، اس میں ہم نے دیکھنا ہے ایک بہت امپورٹنٹ کنسیپٹ آتا ہے ہمارے پاس جب ہم ڈپلومیٹک اسٹریٹجیز پڑھتے ہیں نا، اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ ایک پرنسپل ہے بیلنس آف پاورز کا۔ بیلنس آف پاورز نا انٹرنیشنل ریلیشنز کا ایک کنسیپٹ ہے، کہ بیلنس آف پاور یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ریاست اور دوسری ریاست جو آپ کی کمپیٹیٹر ہے، وہ پاور میں ایک سے دوسرے کو آگے نہ جانے دیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ظاہری بات ہے، کامن سینس کی بات بھی ہے کہ آپ نے اپنی بقا کے لیے دوسری جو ریاست ہے اس کے برابر رہنا، مطلب ایک اسٹیٹ آف ایکولیبریم میں رہنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کیونکہ اگر دوسری ریاست آپ سے پاور میں انکریز کر جائے گی تو آپ کی ریاست کو وہ ٹیک اوور کر لے گی۔ تو یہ بیلنس آف پاور کا کنسیپٹ ہوتا ہے کہ آپ جب تک بیسیکلی دوسری ریاست جس کے آپ مقابلے میں ہیں، اگر آپ کے پاس اتنی پاور نہیں ہے کہ آپ اس ریاست کا مقابلہ کریں، تو آپ پھر کیا کرتے ہیں، آپ جو دیگر آس پاس کے قبائل، دیگر آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں، دیگر آس پاس کی جماعتیں ہوتی ہیں، آپ ان کے ساتھ الائنسز بلڈ کرتے ہیں، آپ دیگر ریاستوں کے ساتھ الائنسز بلڈ کر کے، تو ایک وہ جو آپ کا ایک لینڈسکیپ بنتا ہے نا، تو جو آپ کی ایک پاور ایک بنتی ہے، آپ اس پاور کو دوسری ریاست کے پاور کے ایکولیبریم میں لے کے آتے ہیں، کہ یہ تقریباً چلتا رہتا ہے۔ یہ بہت پرانا کنسیپٹ ہے کہ جب سے کہہ لیں کہ ریاستوں کا وجود آیا، یہ کنسیپٹ تب سے ہے کہ ایک ریاست ہمیشہ یہ ایفرٹ میں لگی رہتی ہے کہ وہ اپنے جو مقابلے میں ریاست ہے نا اس کو کبھی آگے نہیں جانے دینا، ٹھیک ہے، اس کو ٹیک اوور کرنے کے لیے اس کے برابر رہنا، بلکہ کوشش یہ کرنی ہے کہ اس سے اوپر جائے، ٹھیک ہے۔ یہ بیلنس آف پاور ہے۔ تو بیلنس آف پاور کا کنسیپٹ آپ ہم سیرہ میں دیکھیں نا، تو سیرہ میں ہمیں بڑی کمال کی اگزامپل ملتی ہیں۔ سیرہ میں آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت کر کے آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام کیا کیا کہ مدینہ کے اندر جتنے بھی قبائل تھے ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا، بیکاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ مکہ جو ہے نا یہ پورا کا پورا کیا ہے، یہ تو اکٹھا ہوا ہے مسلمانوں کے خلاف، اور ہم ابھی تعداد میں تھوڑے ہیں، اور مدینہ میں جو باقی قبائل ہیں اگر وہ ہمارے ساتھ مل جاتے ہیں
تو ہم یہ بیلنس آف پاور کر سکتے ہیں کہ یعنی ہم ان کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ آتے ساتھ مدینہ میں سب سے پہلے مواخات مدینہ قائم کی, مہاجرین انصار کو بھائی بھائی بنایا, اور وہ اس جیسی مثال ہمیں تاریخ میں نہیں ملتی, نہ کبھی قیامت تک مل سکتی ہے, کہ ایون کہ اپنی بیویاں تک انہوں نے طلاق میں دے کر تو اپنے جو مہاجرین بھائی تھے ان کے نکاح میں دی. تو اتنی اعلیٰ قسم کی مواخات قائم کی. تو مسلمز جو تھے نا وہ تو ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہودی قبائل تھے مدینہ کے ان کو بھی بلایا, اور حضرت انس یہ روایت کرتے ہیں کہ ان کے جو والد کا گھر تھا نا وہاں پہ یہ پوری میٹنگ ہوئی تھی کہ جس میں جو یہودیوں کے قبائل کے سربراہ تھے وہ بھی تھے اور جو مسلم تھے وہ بھی تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کیا فرمایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھو جو دشمن ہے وہ تم پہ ڈیوائیڈ اینڈ کنکر والا رول کھیلے گا, کہ تم جو بھی قبائل ہو سارے انڈیپینڈنٹ ہو. مطلب اگر دشمن ایک قبیلے پہ آ کے حملہ کرتا ہے تو باقی کے جو قبائل ہیں وہ نیوٹرل رہتے ہیں. اب اس طرح کر کے ایک ایک کر کے آپ ختم ہو جائیں گے. جب آپ سیورل یعنی ایک کہہ لیں کہ ڈیوائیڈ ہو کے لڑیں گے نا ایک دشمن کے خلاف, تو آپ جیت نہیں سکتے بلکہ آپ ایک ایک کر کے ختم ہو جائیں گے. جب آپ ایک گورنمنٹ کے انڈر آئیں گے تو دشمن کو پتا ہوگا کہ میں نے ایک پہ حملہ کیا تو پیچھے سے جتنے کے جتنے سارے قبائل ہیں سب کے خلاف مجھے لڑنا پڑے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطاب سن کر جتنے بھی قبائل تھے وہ اس پر متفق ہو گئے تھے کہ یہ بات ٹھیک ہے, ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پہ ہونا چاہیے, ایک سٹیٹ ہونی چاہیے کہ دشمن اگر حملہ کرتا ہے تو اس کو پتا ہو کہ یہ میں پوری گورنمنٹ کے اگینسٹ لڑ رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں کسی ایک قبیلے کے اگینسٹ نہیں لڑ رہا. تو اگر میں ایک قبیلے پہ حملہ کروں گا پوری کی پوری گورنمنٹ سارے کے سارے قبائل مجھ پہ چڑھ دوڑیں گے. تو پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کے یہ کیا, اور یہ ایک الائنس بلڈ ہوگی مدینہ کے اندر. اب جب مدینہ کے اندر الائنس بلڈ ہوگی نا تو ایک اسٹرانگ سسٹم ڈیولپ ہو گیا نا, ایک ڈیفینسو جو سسٹم تھا وہ بڑا مضبوط ہو گیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس پہ اکتفا نہیں کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا کام کیا کیا. جو مدینہ کے قریبی قبائل تھے نارتھ کی طرف اور اسپیشلی نارتھ ٹو آئی تھنک سو ساؤتھ کا علاقہ بنتا ہے کہ جہاں پہ جو قریش کے کاروان تھے وہ آتے تھے اور شام کی طرف جاتے تھے, تو وہ والا علاقہ پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا کہ وہاں سے قریش کا کوئی قافلہ نہیں گزرے گا, تو ان کو معاشی نقصان بہت زیادہ پہنچا. اب دوسرا سٹیپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لیا کہ جو مدینہ کے ارد گرد کے قبائل تھے سب کے ساتھ الائنس بلڈ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نارتھ کی طرف گئے تھے 3 سے 4 دن کی دوری کے سفر پہ, اور وہاں کے جو نان مسلم ٹرائبس تھے, نان مسلم قبیلے تھے, ان سب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی اور انہیں یہ ایگریمنٹ پیش کیا اور انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. اس میں یہ ہوا تھا کہ جتنے بھی نان مسلم قبائل تھے نا ان سب کے ساتھ اس بات پہ اکتفا ہوا تھا کہ یہ صرف ملٹری جو ارینجمنٹ ہے نا وہ ہوگا, اس میں کوئی ریلیجیس افیئرز کو کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. تو یہ جو نان مسلم قبیلوں کے ساتھ بیسیکلی ہوا تھا نا ایگریمنٹ, وہ اسی بیس پہ ہوا تھا کہ کوئی ریلیجیس انٹرونشن نہیں ہوگی, ملٹری لحاظ سے جو ہے نا ہم آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. اب جو آس پاس کے قبائل تھے نارتھ کی طرف پہلے گئے, پھر اسی طرح ایسٹ کی طرف گئے, پھر اسی طرح ساؤتھ کی طرف گئے, تو جتنے بھی قبائل تھے ان کے ساتھ الائنسز بلڈ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. الائنسز بلڈ کرنے کا فائدہ کیا ہوا اس سے؟ ایک تو جو سیکنڈ لائن آف ڈیفینس تھی نا وہ ریڈی ہو گئی. فرسٹ لائن آف ڈیفینس تو پہلے ہی مضبوط کر چکے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو دوسرا سٹیپ لیا نا وہ بڑا, اب دیکھیں آپ لیول آف انٹلیکٹ چیک کریں کہ اس سے ہوا کیا کہ اگر دشمن حملہ کرے گا تو ہمارے پاس بیک اینڈ پہ ایک فوج موجود ہے جو سیکنڈ لائن آف ڈیفینس کے طور پہ کام کرے گی. تو اس سے جو دشمن کو تاثر گیا وہ یہ گیا کہ یہ صرف اکیلے نہیں ہیں, اگر ہم ان پہ حملہ کریں گے تو فلاں فلاں جو آس پاس کے قبائل ہیں وہ بھی ہم پہ چڑھ دوڑیں گے. پہلے صرف پورا مدینہ کافی ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا ہینڈل کرنا, اب آس پاس کے قبائل بھی اس میں شامل ہو گئے. ٹھیک ہے, اس سے ایک تو جو مسلم سٹیٹ کا امپریشن تھا نا دور دراز عرب کے علاقوں پہ وہ بھی بہت اچھا گیا کہ وہ دیکھو مسلم سٹیٹ بنی ہے اور آس پاس کے سارے قبائل اور وہ سارے ایک ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, اب جب وہ ایک ہو گئے تو باقی قبائل بھی آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنا سٹارٹ ہو گئے تھے. اب اس سے قریش جو ہے نا وہ بہت کمزور ہوا, بیکاز
کہ جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ جو ان کا بارڈر تھا نا جہاں سے ان کے قافلے گزرتے تھے تجارت کے، وہ اس پہ کنٹرول آ گیا. جب اس پہ کنٹرول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا ہے تو اب ان کے پاس کوئی جو ہے نا وہ تجارتی رستہ سیف نہیں بچا. ان کا جو بھی قافلہ گزرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اگینسٹ آپریشن کرتے تھے اور اس کو مکمل ٹیک اوور کرتے تھے. تو ان کو معاشی سطح پہ بہت ہیوی قسم کا نقصان ہو رہا تھا. تیسرا یہ بھی ہوا تھا کہ قریش کے جو لوگ تھے، عرب جو تھا نا، جو مکی لوگ تھے، مکہ کے جو لوگ تھے، وہ سب کمزور پڑ گئے، بیکاز انہیں پتا تھا کہ یہ تو ایک بڑی اماؤنٹ ریڈی ہوگی، ہم ان سب کے خلاف تو نہیں لڑ سکتے نا. تو اس سے 4-5 بینیفٹ ہوئے. ایک تو بیک اینڈ فورس ڈیولپ ہو گئی، سیکنڈ لائن آف ڈیفنس ریڈی ہوگی، قریش کا جو اقتصادی جو رستہ تھا، معاشی جو ان کی استحکام تھا وہ ٹوٹ گیا. آہستہ آہستہ وہ کمزور ہونا شروع ہو گئے. اور اس کے بعد کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سیکنڈ لائن آف ڈیفنس ریڈی کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے حکمرانوں کو خط بھیجے تھے اسلام قبول کرنے کے. ٹھیک ہے. اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسیکلی الائنسز بلڈ کی تھی نا، اس کے آج بھی 5 سے 7 ڈاکومنٹ یعنی اس دور میں بھی ہمیں اویلیبل ہیں، جو کہ مدینہ میں ہمیں مل جاتے ہیں. شاید گوگل پہ بھی مل جائے، میں نے سرچ نہیں کیا، آپ دیکھیں گے شاید مل جائے ہمیں گوگل پہ بھی. تو اس کے بعد پوری دنیا کے حکمرانوں کو خطوط بھیجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب اس کے بعد جو ایک احد کی شکست والا معاملہ ہوا نا، یہ بہت ڈیفیکلٹ لینڈسکیپ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، پولیٹیکلی بھی اور ہر لحاظ سے نا بہت ڈیفیکلٹ تھا. بیکاز جو مسلمز کا ایک وہ ٹیرر تھا نا جو آس پاس کے قبائل میں تھا، جس کی بیس پہ الائنسز بلڈ ہوئی تھی، تو وہ کمزور ہو گیا. وہ سب مسلمانوں کو کمزور کے طور پہ دیکھنے لگے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سچویشن سے کیسے نمٹا، آپ وہ امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احد میں شکست ہوئی ہے، اتنے زخمی مسلمان، اتنے شہید مسلمان پڑے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہیں، عرب کی فوج پیچھے تو ہٹ گئی ہے، مکی جو فوج ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے کس کو بھیجا؟ حضرت علی کو، کہ جاؤ ان کا پیچھا کرو اور دیکھو کہ کہیں یہ واپس مدینہ کی طرف تو نہیں آنے لگے. اگر مدینہ کی طرف یہ مارچ کریں گے تو میں ان کے خلاف لڑوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کے بھیجا. اور ایک بک میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ بھی کہہ کر بھیجا تھا کہ اگر تمہیں کوئی انفارمیشن ملتی ہے کہ یہ واپس حملہ کرنے لگے تو تم نے اب کسی مسلمان کے ساتھ یہ بات شیئر نہیں کرنی، ڈائریکٹ آ کے مجھے بتانی ہے تاکہ ہم ایک افیکٹو اسٹریٹجی بنا سکیں. بیکاز حضرت علی اگر کسی ساتھی کے ساتھ شیئر کریں گے تو ساری بات ہے وہ مسلمانوں کے درمیان ایک پینک ہو جانا تھا کریٹ کہ یہ پھر سے حملہ ہونے لگا. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی شکست والی رات کیا کیا تھا؟ یہ اتنا وہ ٹیرر والا سین ان کے دلوں میں بیٹھ گیا نا، وہ مکہ کے لوگوں میں، کہ آپ نے رات کو حکم دیا تھا کہ مشعلیں جلاؤ تاکہ قریش کو یہ لگے کہ صبح بہت بڑی فوج ہم پہ حملہ کرنے آ رہی ہے. تو اس پوری رات میں کیا کیا تھا صحابہ کرام نے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، کہ مشعلیں جلائی تھی رات کو، جس سے قریش کو کیا لگا تھا کہ یہ تو بہت زیادہ نمبر ہے. کیونکہ رات کو جب اب بھی وہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ فلیش پروٹیسٹ جو آپ رات میں کرتے ہیں، تھوڑا سا نمبر بھی بہت زیادہ لگتا ہے. تو وہ پلاننگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوز کی اور صبح ہوتے ساتھ ہی مکی وہاں سے بھاگ گئے تھے. ایک یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹریٹجی اختیار کی. پھر اب جو بیسیکلی یہ عہد کی شکست کے بعد نہ ہوا یہ تھا کہ جو آس پاس کے قبائل تھے نا، جو نان مسلم قبیلے تھے، انہوں نے بھی اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ اس کو ایز اے اپرچونٹی دیکھ رہے تھے کہ مسلمان کمزور ہو گئے، ہم ان کو ٹیک اوور کر لیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنا انٹیلیجنس نیٹ ورک بنایا ہوا تھا، جیسے ہی کوئی نیوز ملتی تھی نا کہ فلاں قبیلے سے کچھ ہونے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 سے 150 لوگوں کا وفد بھیجتے تھے اس قبیلے میں، اس کی وہیں پہ اس کو دبانے کے لیے، اس کو وہیں پہ اس کی ایگریشن کو پریونٹ کرنے کے لیے. تو خیر یہ اس سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے. اس کے بعد جب احزاب کا معاملہ ہوا نا، غزوہ احزاب ہوا، غزوہ احزاب میں آپ دیکھیں کہ جو بنو قریظہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے ساتھ کیا، آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ 10,000 کی فوج ہے، اس کو شکست دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ساتھ ہی ساتھ جو بنو قریظہ نے جو غداری کی تھی، بنو قریظہ میں جو سعد بن معاذ نے کیا کیا تھا پھر، کہ ان کے اسی ٹائم پہ 600 سے 900 بندے مارے گئے تھے بنو قریظہ کے، اور جتنے بھی ان کے عورتیں اور بچے تھے سب کو قیدی بنا لیا گیا تھا. تو یہ جو مسلمز کا ایک ٹیرر تھا نا،
ڈبل وکٹری تھی بیسیکلی، ایک بنو قریظہ کی اور دوسرا مکہ والوں کے اگینسٹ. اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب جب مکمل ہوئی ہے، اس کی فتح ہوئی ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا تاریخی جملہ کہا تھا کہ یہ اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ اب تم قریش پہ حملہ کرو گے، جو قریش ہے وہ تم پہ حملہ اب کے بعد کبھی نہیں کرے گا. تو وہ جو پاور آف بیلنس ہے نا، وہ ٹوٹلی شفٹ ہو گیا تھا ہمیشہ کے لیے، کہ اب قریش اس قابل ہی نہیں رہ گیا کہ وہ دوبارہ کبھی مسلمانوں پہ حملہ کرنے جوگا رہ جائے. تو وہ قریش کو بھی تباہ کیا، جو مکی لشکر تھا اس کو بھی تباہ کر دیا، اور ساتھ ساتھ جو غدار قبیلہ تھا اس کو بھی ساتھ ہی جو ہے وہ ایک بہت سخت سزا دی. اس سے جو آس پاس کے باقی قبائل تھے نا، ان کو بھی یہ میسج چلا گیا کہ اگر ہم غداری کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہونا ہے. تو اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی دوبارہ یہ غداری والا واقعہ نہیں ہوا جو بنو قریظہ نے کیا. اس کے بعد ان کے 600 سے 900 بندے مارے گئے، ان کے بچے اور عورتیں قیدی بنا لیے گئے. اس کے بعد سارے قبیلے والے سیکھ گئے کہ بھائی ہم نے نہیں غداری کرنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو یہ جو ٹیرر بیٹھ گیا نا غزوہ احزاب کے بعد، اس کے بعد نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چیلنج کرنے والا تھا. یہ وہ مقام تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میرا دشمن مجھ سے 40 روز کی مسافت پہ ہوتا ہے اور اس کے دل میں میرا رعب بیٹھ جاتا ہے. یہ ایک وہ سٹیج آ چکی تھی. تو ٹائم 8 بج گئے ہیں. ویسے تو ابھی بہت باتیں ڈسکس کرنے والی پڑی تھیں، انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن میں کر لیں گے. تو کوشچن وغیرہ ہونا تو آپ مجھے گروپ میں بھیج دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ ہم انشاءاللہ کوشچن ایڈریس کر لیں گے. تو باقی اسی کو کنٹینیو کریں گے غزوہ احزاب سے آگے. اس پہ میں نے بہت ساری باتیں شارٹ بھی کی ہیں بیکاز ٹائم ہمارے پاس شارٹ تھا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کو ٹائم ایڈجسٹ کر لیں گے ہم. اور باقی ویسے تو اب اصلی ٹاپک تو اب مزے والا شروع ہوا تھا نا، جو اب وہ جنگی اسٹریٹجیز کی بات ہونے لگی تھی. خیر چلیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے؟ کوئی کوشچن ہو آپ مجھے گروپ میں پوچھ لیں، ٹھیک ہے؟